السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ قابل احترام فضیلت الشیخ محمد مختار مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، الاربعون النوویہ کی 30 حدیثیں ہم پچھلے دروس میں مکمل کر چکے ہیں۔ آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث نمبر 31 کا ہم مطالعہ کریں گے، اور اس میں جو معانی ہیں، اس میں جو باتیں آئی ہیں، انہیں سمجھنے اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے زہد کی فضیلت۔ آج ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ زہد کیا ہے اور زہد کی دین میں اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ پہلے ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ۔ اے اللہ کے رسول، مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر اس عمل کا اہتمام میں کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کریں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں زہد اختیار کر، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا۔ وزہد فی ما عند الناس یحبک الناس، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے تو اس سے زہد اختیار کر، لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اور ابن ماجہ وغیرہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے حسن سندوں سے۔ اس حدیث کے بارے میں شیخ الالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اپنے متابعات اور شواہد کی وجہ سے۔ کئی روایات اس معنی میں آئی ہیں اور کئی طرق سے روایت آئی ہے، تو ان تمام طرق کو، سندوں کو اگر جمع کیا جائے تو اس اعتبار سے یہ حدیث حسن یا صحیح قرار پاتی ہے۔ اور الصحیحہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 624 پر، حدیث نمبر 944 پر شیخ الالبانی نے اس حدیث پر گفتگو کی ہے اور اس کی سندوں کے بارے میں کلام کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں حدیث کے معنی کیا ہیں اور اس حدیث سے کیا چاہا جا رہا ہے، ہماری زندگی میں کیا چیز آنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، حدیث میں صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے سوال پوچھا اور آپ سے مطالبہ کیا، کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ احبنی الناس۔ اے اللہ کے رسول، مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے، ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی کیجئے کہ اگر میں اس عمل کا اہتمام کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت فرمائیں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں، اللہ کا بھی میں محبوب بن جاؤں اور لوگوں کے دلوں میں بھی میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، ایسا کوئی عمل مجھے بتائیے۔ اس حدیث کے اس ٹکڑے سے اہل علم نے یہ بتایا ہے، شیخ صالح آل شیخ فرماتے ہیں قولہ دلنی علی عمل، صحابی کا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے اللہ کا اور لوگوں کا محبوب میں بن جاؤں۔ کہتے ہیں ما یشعر ان الصحابی فقہ ان محبت اللہ جل وعلا
للعبد تکون بالعمل۔ کہتے ہیں کہ اس جملے سے، صحابی کے اس مطالبے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صحابی بہت اچھی طرح سے اس بات کو سمجھتے تھے، بلکہ سارے صحابہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پانا عمل کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت یوں ہی نہیں مل جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مجرد تمنا کرنے سے چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ ایک بندہ چاہے کہ اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کا مقرب بن جائے، اس کا صرف یہ چاہنا اسے اللہ کا مقرب نہیں بناتا، بلکہ اس تقرب کے لیے، اللہ کی محبت کے پانے کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ ان اعمال کا اہتمام کرے جن سے اللہ کا قرب اور اس کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ تو پہلی بات یہ بالکل واضح ہوئی کہ صحابہ عمل پوچھتے تھے۔ ہم لوگ آج کل ہمارا جو حال ہے وہ یہ کہ ہم بس تمنائیں ہیں، ہم کو چیز چاہیے، اس کے ذرائع ہم نہیں پوچھتے ہیں، اس کے لیے اسباب ہم پوچھتے نہیں ہیں۔ اس تعلق سے مزید فرماتے ہیں کہ فیہ تنبیہ الی اصل وهو ان ہمت المرء ينبغي ان تكون مصروفة لما به يحب اللہ العبد۔ کہتے اس حدیث میں ایک اصول کی طرف تنبیہ ہے، وہ یہ کہ بندے کے لیے یہ بہت ضروری اور مناسب ہے کہ اس کی فکر، اس کی چاہت، اس کا ارادوں کا مقصود یہی ہو کہ وہ کوشش کرے اس چیز کی، ان اعمال کی، ان چیزوں کی جن سے وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ ان تکون مصروفۃ لما بہ یحب اللہ العبد، کہ وہ اپنی ساری ہمتوں کو، ساری فکروں کو اس چیز کے لیے صرف کر دے کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے۔ ایک انسان کے لیے سب سے مقدم اور سب سے پہلی چیز، سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ وہ اپنی ساری کوششوں کے ذریعے اللہ کا محبوب ہونے کی کوشش کرے۔ اس تعلق سے ایک اہم بات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال بعض الحکماء العلماء، بعض حکماء و علماء نے، حکمت والے لوگوں نے، علم والے لوگوں نے بات کہی ہے کہ لیس الشأن ان تحب، لیس الشأن ان تحب انما الشأن ان تحب۔ بڑی بات یہ نہیں ہے کہ تو محبت کرے اللہ تعالیٰ سے، بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت فرمائے۔ اللہ سے محبت کرنے والے کتنے ہیں؟ نصارہ نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیا، ایسی چیزیں جو اللہ نے ان کے لیے جائز رکھی تھیں انہوں نے ان کو اپنے لیے حرام کر دیا۔ دین میں بدعات ایجاد کی، بڑے بڑے مجاہدے کیے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی محبت کے پانے کے لیے۔ لیکن ہر وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ اللہ کا محبوب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے نفرت کرتا ہو۔ کیوں؟ اس کے عقیدے اور اس کے عمل کے بگاڑ کی وجہ سے۔ لہٰذا صرف اللہ سے محبت کرنا کافی نہیں ہے۔ کیا مشرکین اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ وہ بھی اللہ سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کے اعمال ایسے بگڑے ہوئے تھے، ان کے عقائد ایسے بگڑے ہوئے تھے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے کے باوجود، اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کے مبغوض بن گئے۔ لہٰذا یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بندے کی چاہت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سے محبت وہ کرے اور اللہ کی محبت وہ پانے کی چاہت کرے، لیکن صرف یہ چاہت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو وہ راستہ اپنانا چاہیے جس سے وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ بھی اس سے محبت کرنے والا بنے۔ اس حدیث میں ایک بات یہ ذکر ہوئی کہ دنیا سے زہد اختیار کر، دنیا کی نعمتوں کے تعلق سے دنیا سے زہد اختیار کر، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ زہد کیا ہے؟ سب سے پہلے سمجھنا ضروری کہ زہد کے معنی کیا ہے۔ عربی زبان میں یہ کئی معنی اس کے ہیں، دو بنیادی معنی اس میں ہیں، ایک قلت کے اور دوسرے تحقیر اور اعراض کے۔ آئیے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابن فارس کہتے ہیں، زاہد الزاء والہاء والدال اصل یدل علی قلت الشیء۔ زہد میں قلت کے معنی پائے جاتے ہیں، تھوڑا، یہ معنی زہد کے لفظ میں پائے جاتے ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوتی کہ دنیا میں زہد اختیار کرنا یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو نعمتوں کا عادی نہ بنائے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، تمام لذتیں حاصل کرنے کے لیے ایک انسان اپنے آپ کو پیش کرے اور انہی لذتوں میں کھو جائے، بلکہ قلت پر وہ قناعت کرے، یہ زہد ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے ہے، آپ فرماتے ہیں ایاک والتنعم
فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَاعِمِينَ۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا، اور اسی طرح سے امام البیہقی نے شعب الایمان میں، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے، حدیث نمبر 2668۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار تنعم سے، نعمتوں میں کھوئے رہنے، نعمتوں میں پڑے رہنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِمِينَ، اس لیے کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نعمتوں میں پھنسائے نہیں رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو نعمتوں کے عادی نہیں بناتے ہیں، نعمتوں کے غلام نہیں بناتے، نعمتوں ہی کے پیچھے دوڑنے والے وہ نہیں ہوتے ہیں۔ کہ نعمتوں کا، لذتوں کا عادی ہونا انسان کو آخرت سے پھیر کے دنیا سے جوڑ دیتا ہے، اور اللہ سے پھیر کے چیزوں میں انسان کو مصروف کر دیتا ہے، اللہ کو بھول کے انسان دنیا کا ہو جاتا ہے۔ جتنا انسان نعمتوں میں کھوتا ہے، اتنا مشکل اس کے لیے نعمتوں سے دور ہونا ہوتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اگر حکم دے دے تو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نعمتوں کا عادی، رمضان مشکل ہو جائے گا اس کے لیے، یا اس کے لیے صدقات اور خیرات مشکل ہو جائے گی۔ اگر مال کا عادی ہے تو کسی چیز کا حریص ہونا، اس کا عادی ہو جانا، اس چیز سے مفارقت، اس سے دوری کو مشکل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ موت بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ موت کا خیال ہی انسان کو پریشان کر دیتا ہے اگر وہ دنیا کی لذتوں کا عادی ہو۔ تو یہاں کہا کہ نعمتوں میں پڑے رہنے سے، ان کے عادی بننے سے بچو، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے نعمتوں کے عادی نہیں ہوتے ہیں، نعمتوں میں ہمیشہ کھوئے رہنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتخذوا الضیعہ فترغبوا فی الدنیا۔ امام احمد، ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر 7214، حدیث صحیح ہے۔ کیا فرمایا؟ دنیا میں پراپرٹی، کھیتی باڑی اور تجارت اور معاش اتنا نہ بڑھا لو کہ پھر دنیا ہی میں تمہاری رغبتیں معلق رہ جائیں، دنیا ہی میں تمہاری رغبتیں دلوں میں پیوست ہو جائیں، دنیا ہی کے ہو کے رہ جاؤ۔ یعنی ایک آدمی اتنی پراپرٹی بنا لے اپنی کہ پھر اسی کا غلام ہو کر رہ جائے، دن رات اسی کی فکر اس کو ہو اور اپنی آخرت کی فکر نہ ہو، دن رات اسی میں مصروف ہو، عبادات کو برباد کر دے، دن رات اسی کا چاہنے والا ہو، آخرت کی رغبت ہی نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا تتخذوا الضیعہ۔ ضیعہ علماء نے کہا کہ ضیعہ کے معنی یعنی کھیتی باڑی، اور پھر اس کے بعد تجارت وغیرہ، باغات وغیرہ، اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو انسان کا پراپرٹی بڑھانے کے چکر میں رہنا اور اسی کا ہو جانا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کم پر وہ قناعت کرے، یہ افضل ہے۔ یہ نہیں کہ حرام ہے کہ ایک آدمی پراپرٹی بنائے، نہیں، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر خاص طور سے ایک انسان اگر اس میں سے صحیح خرچ کرتا ہو، لوگوں کی مدد کرتا ہو، حلال میں اس کو، دین کے لیے اس کو صرف کرتا ہو، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کتنے ایسے ہیں کہ جو دنیا کے جمع کرنے کے بعد دنیا کے نہیں ہو جاتے، بلکہ اس کے مالک بنتے ہیں غلام بننے کی بجائے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ دنیا کی پراپرٹی جمع کرنے میں نہ لگ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ فترغبوا فی الدنیا، دنیا ہی میں راغب ہو جاؤ، دنیا ہی کے ہو کر رہ جاؤ۔ تو پہلے معنی اس میں یہ ہے کہ انسان چیزوں کی قلت پر قناعت کرے، تھوڑے پر راضی رہے، یہ معنی بھی زہد میں آتے ہیں۔ اسی لیے عام طور سے زاہد اس کو کہتے ہیں جو دنیا کی لذتوں سے دور، کم پر راضی رہ کے سیدھی سادی زندگی گزارتا ہے۔ دوسرے معنی یہ نہیں کہ چیزوں کو کم کرے، دوسرے معنی یہ ہیں زہد کے کہ انسان دنیا کی رغبت کو کم کرے، چاہے اس کے پاس مال و دولت ہو۔ بعض صحابہ کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے بھی صحابہ ہیں، لیکن دنیا میں ان کی رغبت نہیں تھی۔ تو قلت یہاں پر، کمی کرنا یہاں پر چیزوں کی کمی نہیں ہے، چاہے انسان چیزیں اس کے پاس ہوں لیکن ان چیزوں کی رغبت اس کو نہ ہو، دنیا کی رغبت اس کو نہ ہو، دنیا کی چاہت اس کے دل میں نہ ہو، دنیا سے بیزاری اس کو ہو، وہ اب تھوڑے پر راضی رہے چاہے مالک زیادہ کا ہو۔ اس تعلق سے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قولہ تعالی وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ الزہد قلت الرغبت فی الشیء۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی آیت جو سورہ یوسف میں ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کے بارے میں زاہد تھے، یعنی
یوسف علیہ السلام کی ان کو ذرا بھی رغبت نہیں تھی، بالکل پسند نہیں تھے، نہیں چاہیے ہم کو، اسی لیے انہوں نے کنویں میں ڈالا یوسف علیہ السلام کو۔ تو کسی چیز کی رغبت کی قلت ہونا، اس کو بھی زہد کہتے ہیں، اسی لیے قرآن میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے۔ اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الزہد قلت الرغبت فی الشیء، کسی چیز کی رغبت میں کمی ہونا، کسی چیز کی چاہت دل میں کم ہونا، اس کو بھی زہد کہتے ہیں۔ تو چاہے انسان کے پاس مال و دولت ہو، وہ اس کو خیر میں خرچ کرے، لیکن اپنی ذات کے لیے اس کی رغبت اور اس کی چاہت اور اس کی لالچ اس کے دل میں نہ ہو، یہ بھی زہد ہے۔ تو دنیا میں زہد اختیار کرنا یہ دونوں اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جس کو اپنے اوپر قابو ہے، اپنے دل پر اس کو قابو ہے، چاہے وہ مال جمع کریں، اس کو خیر میں خرچ کریں، لیکن اپنے دل کو اس سے بچائے رکھے، بہت اچھی بات ہے، جیسے بعض صحابہ کا معاملہ تھا۔ کوئی ایسا آدمی کہ اس کو اپنے اوپر ڈر ہے کہ اگر دنیا میں وہ چلا جائے اور زیادہ اس کے پاس مال ہو جائے تو دنیا ہی کا ہو کر رہ جائے گا، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ ان سارے وسائل سے دور رہے جو اسے دنیا دار بنا دیں گے اور اللہ سے دور کر دیں گے، آخرت سے دور کر دیں گے، وہ تھوڑے پر قناعت کرے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک انسان سرے سے دنیا کو چھوڑ دے، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصتا یوم القیامہ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ فرما دیجئے کون ہے جس نے اس زینت کو حرام کیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور ان طیبات کو جو رزق میں سے ہیں، پاک رزق کو کس نے حرام کیا؟ زینت کو اچھا پہننا، زیورات ہوں یا اسی طرح سے اچھا لباس ہو، ان چیزوں کو کس نے حرام کیا؟ اور کون ہے جس نے پاک چیزوں کو، حلال چیزوں کو، لذتوں کو، پھلوں کو وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں کھانے پینے کی، ان کو کس نے حرام کیا؟ بلکہ آپ یہ فرمائیے ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، یہ ایمان والوں کے لیے ہے، دنیا کی زندگی میں بھی یہ نعمتیں ایمان والوں کے لیے جائز ہیں دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کے دن، قیامت کے دن خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن تو یہ خاص ایمان والوں کے لیے ہی ہوں گی، کافروں کو نعمتیں نصیب نہیں ہوں گی جنت کی۔ دنیا میں کافر مومن سب کے لیے حلال ہیں، یہ نہیں کہ کافروں کے لیے حلال ہو اور مومنوں کے لیے حرام ہو، نہیں، لذتیں جائز ہیں۔ کوئی ان لذتوں سے محظوظ ہوتا ہے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے، حرام نہیں ہے یہ، لیکن حلال کی کثرت بعض اوقات انسان کو حرام تک بھی لے جاتی ہے اور اللہ اور آخرت کو بھلا کر دنیا کا بنا دیتی ہے جو اس کو جہنمی بنا دیتی ہے۔ تو یہ چیز غلط ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ تو یہاں یہ یاد رکھنے کی یہ چیز بھی کہ قلت کے معنی نہیں کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے آدمی پہاڑ پر جا کے بیٹھ جائے یا مسجد میں جا کے بیٹھ جائے، یہ مراد نہیں ہے۔ تو قلت رغبت یہاں پر مراد ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر فقام وقد اثر فی جنبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے، سو گئے، اور جب آپ اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے، تو آپ کے پہلو پر بوریے کی سختی کے نشان تھے، اتنا سخت تھا کہ جسم پر نشان ہو گئے۔ فقلنا یا رسول اللہ لو اتخذنا لک وطاء، اللہ کے رسول کاش کہ ہم آپ کے لیے اچھا بچھونا، گدے والا یا راحت والا بچھونا آپ کے لیے بنا دیتے۔ فقال ما لی وللدنیا انا فی الدنیا الا کراکب، آپ نے فرمایا میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے، مجھ کو دنیا سے کیا لینا ہے، کہاں دنیا اور کہاں میں، میرا دنیا سے کیا لینا دینا۔ انا فی الدنیا الا کراکب، میرا حال، میری مثال دنیا کے تعلق سے ایسی ہے جیسے ایک سوار ہوتا ہے، گھڑ سوار، اونٹ پر سوار، کوئی سوار ہوتا ہے، مسافر جیسے سوار ہے اپنی گاڑی میں یا اپنے اونٹ پر، استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، ایک ایسا مسافر جو سوار ہے اپنی سواری پر، تھوڑی دیر کے لیے سواری اس نے روک دی اور ایک پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سایہ لینے کے لیے، آرام کرنے کے لیے وہاں رکا، پھر اس کے بعد اس پیڑ کو چھوڑ کر آگے نکل گیا۔ وہ وہاں اپنا گھر اور پورا سارا معاملہ نہیں بناتا ہے، اس کو مزین کرنے میں نہیں لگتا ہے، اس سے دل نہیں لگاتا ہے اس پیڑ سے، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکا ہے، وہ مسافر ہے، اب یہاں ہے کل کہیں اور ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس پیڑ کے پاس رکا ہے،
تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں رہنا ہمارا ایسا ہی ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک پیڑ کے نیچے راحت کے لیے، آرام کے لیے اس کے سائے میں رکے ہیں. ہم مسافر ہیں، ہم مقیم نہیں ہیں. ہم کو نکل کے یہاں سے جانا ہے. دنیا میں یہ وقتی پڑاؤ ہے، اصل ٹھکانہ ہماری منزل آخرت ہے. تو جس کو چھوڑنا ہے اس سے دل نہیں لگایا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہاں پر زہد سے مراد قلت رغبت ہے، کہ انسان ان چیزوں سے دل نہیں لگائے. اپنے دل کو ان میں آدمی مصروف ایسا نہ کریں کہ پھر نکلنا مشکل ہو جائے. اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5668 پر یہ موجود ہے، صحیح ہے. تو ایک معنی زہد کے ہیں کہ قلت ہو، چاہے چیزوں کے اعتبار سے ہو یا رغبت کے اعتبار سے ہو. اصل تو رغبت کے اعتبار سے ہے، چیزوں کا کم کرنا رغبت کی وجہ سے، رغبت کے کم، ورنہ بعض اوقات چیزیں کم ہوتی ہیں لیکن رغبت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ انسان کے لیے اور خطرناک چیز ہے، پھر وہ اپنے لیے حرام کو بھی حلال کر لیتا ہے اور چال بازی مکاری کرتا ہے. تو اصل مقصود دل سے رغبت کا نکلنا ہے. دوسرے معنی جو کہ پہلے معنی پر مبنی ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے معنی دوسرے پر مبنی ہے، یہ اصل جڑ ہے. وہ یہ کہ ایک انسان کی دنیا سے حقارت ہو، دنیا کے لیے اس کے دل میں حقارت ہو. یہ کوئی چیز نہیں ہے دنیا. جب کسی چیز کو انسان حقیر جانتا ہے تو دل بھی اس سے بیزار ہوتا ہے. تو پہلی چیز حاصل ہوتی ہے اس دوسری چیز سے. اس تعلق سے ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَعْنَى الزُّهْدِ فِي الشَّيْءِ الْإِعْرَاضُ عَنْهُ لِاسْتِقْلَالِهِ وَاحْتِقَارِهِ وَارْتِفَاعِ الْهِمَّةِ عَنْهُ يُقَالُ شَيْءٌ زَهِيدٌ أي قلیل حقیر. کہتے ہیں زہد کے معنی کیا ہے؟ دنیا کی قلت اور اس کی حقارت کی وجہ سے انسان کا اس سے اعراض کرنا، اس سے دوری برتنا، اپنے دل کو اس سے موڑ لینا. وارتفاع الہمت عنہ، اور ایک انسان کا یعنی اس کی حقارت اور اپنے حوصلوں کے یا اپنی چاہتوں کے، ارادوں کے اس سے اونچا ہونے کی وجہ سے اس سے اعراض کرنا. ہم کو یہ نہیں چاہیے، ہم کو آخرت چاہیے. ہمارا مقصود نہیں، ہمارا مقصود آخرت ہے. تو ایک انسان کا یعنی اونچی چیز کی نیت اور ارادے کی وجہ سے ایک گھٹیا چیز کو ترک کرنا، اس سے اعراض کرنا، اس کو گھٹیا سمجھتے ہوئے، یہ چیز زہد ہے کہ دنیا کی حقارت انسان کے دل میں ہو. کہتے ہیں، کہا جاتا ہے شیء زہید، کس کے لیے کہتے ہیں؟ قلیل حقیر. تو زہید اس چیز کو کہتے ہیں جو تھوڑی ہو، حقیر ہو. تو دنیا کی حقارت دل میں ہونا یہ بھی ایک زہد کا پہلو ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بالسوق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزرے. داخلا من بعض العالیۃ والناس کنفتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے میں گئے اور آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، دائیں بائیں آپ کے اطراف تھے اور چل رہے تھے. فمر بجدی اسک میت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے پاس سے گزرے جو مردہ پڑی ہوئی تھی اور چھوٹے چھوٹے کان والی تھی. اسک چھوٹے کان والی، لوگوں نے مری ہوئی بکری کو پھینک دیا تھا، وہاں پڑی ہوئی تھی. فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کان پکڑ کے اس کو اٹھایا. قال ثم قال أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ، صحابہ سے آپ نے پوچھا تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ایک درہم کے بدلے اسے بکری ملے؟ فقالوا ما نحب انه لنا بشيء وما نصنع به، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ اس میں سے ہم کو کچھ ملے، ہم کیا کریں گے اس کو لے کر؟ مردار ہے، اس کو لے کے ہم کریں گے کیا؟ قال اتحبون انه لكم، آپ نے کہا یوں ہی تم کو مل جائے بغیر درہم کے، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہیں یہ مل جائے یوں ہی؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف هو میت. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر زندہ بھی ہوتی تب بھی عیبدار تھی، چھوٹے کان والی عیبدار بکری تھی، زندہ بھی ہوتی تو کیا رغبت اس میں ہوتی، جبکہ یہ مردہ ہیں، اب کون چاہے گا اس کو؟ فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم،
آپ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہیں جتنی یہ تمہاری نگاہوں میں حقیر ہے. یہ بکری جتنی تمہارے نزدیک حقیر ہے اللہ کے نزدیک دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے. تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مختلف مقامات پر بتایا اور بعض اوقات تو اس طرح دکھایا مردار کی طرف نشاندہی اس کی کر کے اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہ دنیا بہت حقیر ہے. اللہ کی نگاہ میں دنیا بے قیمت ہے، اس مردہ بکری سے گئی گزری ہے. جب تمہاری اس میں رغبت نہیں ہے تو وہ تو اور گھٹیا ہے، اس میں تمہاری رغبت نہیں ہونا چاہیے. معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا ہر وہ چیز ہے، ہر وہ نعمت، ہر وہ مصروفیت ہے جو ایک انسان کو اللہ اور آخرت سے غافل کرتے ہیں. فی نفسی ہی نعمتیں بری نہیں ہیں، لیکن یہ نعمتیں جب بندے کو اللہ سے اور آخرت سے غافل کر دیں تو وہ مذموم دنیا ہے جس کا تذکرہ حدیثوں میں آیا ہے. اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا. دنیا ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور، لعنت کی حقدار. ملعون ما فیہا، اس میں جو بھی ہے وہ سب ملعون ہے. الا ما ابتغی بہ وجہ اللہ تعالی، سوائے ان چیزوں کے جن کے ذریعے اللہ رب العالمین کے دیدار کی چاہت کی جائے، جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کے تقرب کی کوشش کی جائے. تو دنیا سب کی سب لعنت کی حقدار ہے. کیوں؟ اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں مصروف ہوتا ہے، اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو، نعمتوں کو، دنیا کی زیب و زینت کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. تو ہر وہ چیز دنیا ہے، ہر وہ چیز دنیا ہے جو اللہ اور آخرت سے انسان کو غافل کرتے ہیں. لہٰذا یہاں اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، صحیح ترغیب حدیث نمبر 9، اور یہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہے. تو یہ زہد کے بارے میں ہم نے دیکھا، قلت اور اعراض و حقارت، یہ دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں. اہل علم نے اور بھی باتیں اس سلسلے میں کہی، آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. معاویہ ابن عبد الکریم کہتے ہیں ذکروا عند الحسن الزہد. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے زہد کا تذکرہ کیا، فقال بعضهم اللباس وقال بعضهم المطعم وقال بعضهم كذا. زہد کس چیز میں ہوتا ہے؟ کسی نے کہا لباس سیدھا سادہ پہننا، ایک دم یعنی لباس میں زہد ہوتا ہے. کسی نے کہا کھانے کے معاملے میں زہد ہوتا ہے. کسی نے کوئی اور چیز ذکر کی ہے. وقال الحسن لستم فی شیء، تم میں سے کوئی بھی ٹھیک سے منزل پہ نہیں پہنچا، تم میں سے کوئی بھی صحیح نہیں جواب دے رہا ہے. الزاہد اذا رأى احدا قال هو افضل منی. کہتے واقعی زاہد وہ ہیں کہ جب بھی وہ کسی کو دیکھے اس کے بارے میں یہ کہے یہ مجھ سے بہتر ہے. جب بھی وہ کسی مسلمان کو دیکھے وہ کیا کہے؟ وہ کہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے. یعنی دوسروں پر ترفع، دوسروں کے مقابلے میں اونچا ہونا، یہ خطرناک چیز ہے. اصل زہد یہ ہے کہ ایک انسان دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے، ان کے ساتھ مقابلہ آرائی کر کے بڑا بننے کی کوشش نہ کرے، بلکہ تواضع اختیار کرے. کیونکہ دنیا میں مال، کپڑا، دولت، زیب و زینت یہ چھوٹی چیزیں ہیں، بعض اوقات مقام اور شرف یہ بڑی چیز ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بعض اوقات انسان دنیا کی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، زاہد دکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مقام مل جائے. کتنے زاہدوں کا حال یہ ہوتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنیں گے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں پہنیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، لیکن عزت ان کو چاہیے ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں مقام چاہیے ہوتا ہے کہ کتنا سیدھا سادہ آدمی ہے، دنیا چھوڑا ہوا ہے، لیکن اس کو وہ جو مقام چاہیے ہوتا ہے وہ مقام بڑی چیز ہوتی ہے. کیوں؟ اس کے لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مالدار آ کے اس کے پاؤں میں بیٹھتے ہیں. کتنے زاہدوں کا یہ حال ہوتا ہے جو تاریک دنیا بظاہر ہوتے ہیں، وہ مادی نعمتوں کو چھوڑتے ہیں تاکہ وہ معنوی نعمتوں کو، یعنی اس اعتبار سے عزت، شرف، مقام، لوگوں کے دلوں میں جگہ اور اونچی حیثیت، اپنی سیاسی حیثیت یا سماجی حیثیت پائیں. یہ چیز بڑی چیز ہے کہ اس کو چھوڑنا مشکل انسان کے لیے. زہد اصل یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے، اپنے کو گھٹائے، اپنی بڑائی کو نہ چاہے. یہ چیز بڑی مشکل ہے اور ابلیس کی بیماری تھی. پہلی مصیبت یہی تھی، انا خیر منہ
خلقتنی، ساری مصیبت کی جڑ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور آج حالت یہی ہے، کبر، گھمنڈ اور تکبر۔ تو کہا کہ جب بھی کسی کو دیکھے زاہد وہ ہیں تو یہ کہے کہ وہ مجھ سے بہتر ہے، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور اونچا بننے کی چاہت اس میں نہ ہو۔ ایک اور معنی اس کے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ بہت جامع لفظ ہے اور جامع تعریف ہے۔ کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَسَمِعْتُ شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس اللہ روحہ یقول، میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ کہتے تھے الزہد، اب اس کو یاد رکھیں، الزہد ترک ما لا ينفع فی الآخرہ والورع ترک ما تخاف ضررہ فی الآخرہ۔ کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ مِنْ أَحْسَنِ مَا قِيلَ فِي الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ أَجْمَعِهَا۔ مدارج السالکین میں ابن قیم نے یہ بات کہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے شیخ الاسلام، اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ زہد یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ زہد یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو آخرت میں فائدہ نہ دیں، اور ورع یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کا آخرت میں نقصان پہنچانے کا اس کو خوف ہو۔ زہد اور ورع میں فرق کیا ہے؟ زہد بے فائدہ چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، ساری چیزیں ایسی چھوڑ دینا کہ جو آخرت میں کامیاب نہ کرنے والی ہوں، ان چیزوں کو چھوڑ دینا، اس کا نام زہد ہے۔ آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہوں تو ایسی چیزوں کا چھوڑنا یہ ورع ہے، دونوں میں یہ فرق ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہد اور ورع کے بارے میں جامع ترین بات، جو سب سے بہترین کلام، احسن عبارت جو میں نے سنی ہے وہ یہی ہے، اور واقعی بہت جامع بات ہے۔ ہر وہ چیز جو آخرت میں نفع نہ دے اس کو چھوڑنا چاہیے۔ ابو مسلم الخولانی کہتے ہیں لیس الزہادۃ فی الدنیا بتحریم الحلال ولا اضاعۃ المال۔ زہادت یہ نہیں ہے، زہد یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی دنیا کی نعمتوں کو جو حلال ہے انہیں حرام کر لے، اور یہ بھی نہیں کہ انسان اپنا مال ضائع کر دے۔ آخرت کی چاہت ہے تو سارے نوٹ جمع کر دیے، سب کو جلا دیا، مال کا ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ آدمی اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر لے، یہ دونوں چیزیں زہد نہیں ہیں۔ کہتے انما الزہادۃ، اس کو بھی یاد رکھیں، بہترین عبارت ہے، بہترین جملے ہیں۔ کہا انما الزہادۃ فی الدنیا ان تکون بما فی ید اللہ اوثق مما فی یدیک۔ کہتے ہیں زہد یہ ہے دنیا میں کہ جو اللہ کے دونوں ہاتھوں میں ہیں، تو اس کے بارے میں یعنی زیادہ اعتماد رکھے اس کے مقابلے میں جو تیرے ہاتھوں میں ہے۔ تیرے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا تجھ کو اتنا اعتماد نہ ہو، یہ میرا ہے، یہ فائدے کا ہے، کام آئے گا، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، بلکہ اللہ کے پاس جو ہے، اللہ کے خزانوں میں، چاہے دنیا کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے، اللہ کے پاس جو ہے اس پر تجھ کو زیادہ بھروسہ ہو، اللہ کی عطا پر تجھ کو زیادہ اعتماد ہو اپنے حصول کے مقابلے میں۔ اپنے پاس حاصل شدہ چیزیں اس پہ تجھ کو اعتماد نہ ہو، بلکہ اس پر اعتماد ہو جو اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ زہد ہے۔ اور کہتے ہیں وَإِذَا أُصِبْتَ بِمُصِيبَةٍ كُنْتَ أَشَدَّ رَجَاءً لِأَجْرِهَا وَذُخْرِهَا مِنْ أَنَّهَا لَوْ بَقِيَتْ لَكَ۔ کہتے ہیں اگر کوئی مصیبت تجھ کو پہنچے، کوئی چیز کھو گئی، موبائل فون کھو گیا آپ کا، گاڑی یہ ہو گئی یا ضائع ہو گیا، کچھ بھی نقصان ہو گیا، کہتے ہیں اگر کوئی مصیبت تجھ کو پہنچی، چاہے جسم میں ہو، مال میں ہو، تجھ کو کنت اشد رجاء لاجرها وذخرها، تجھے اس کے اجر اور اللہ کے ہاں اس چیز، اس نعمت اور اس یعنی عطا کے سنبھالے ہوئے رہنے پر تجھ کو زیادہ امید ہو، اللہ کے ہاں اس پر جو اجر ہے اس کی امید تجھ کو زیادہ ہو اس سے کہ کاش کہ وہ تیرے پاس باقی رہتی ہے۔ ایک چیز کھو گئی، ملتی تو زیادہ اچھا تھا، یا اس پر صبر سے جو اجر مل رہا ہے وہ زیادہ اچھا ہے؟ دونوں میں سے تیری چوائس کیا ہے؟ اگر چننے کا موقع آ جائے تو کیا چنے گا کہ مجھے اللہ واپس نعمت دے دے، یہ چاہیے،
یا پھر اے اللہ اس پر جو اجر ہے وہ مجھ کو دے، تو اس کا اجر تجھ کو زیادہ محبوب ہے یا اس چیز کا ملنا تجھ کو زیادہ، واپس ملنا تجھ کو محبوب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر اس اجر کی چاہت زیادہ ہے، اس چیز گئی کوئی بات نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے، اللہ جو چاہتا لے لیتا ہے، ہم کو پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ کے پاس جو ہے اس پر اعتماد اپنے پاس کی چیز سے زیادہ ہو، اور کچھ کھو بھی گیا اس کی چاہت سے زیادہ اللہ کے اجر کی چاہت ہو، کہتے ہیں یہ زہد ہے، اصل دنیا کا ترک کرنا یہ ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الزہد میں اس کو روایت کیا ہے، روایت نمبر 96 پر۔ دنیا اور آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ دنیا کی حقارت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ان چیزوں کو دیکھے جن کا قرآن و سنت میں اور سلف کے اقوال میں دنیا کی کے گرا ہونے کا ذکر ہے، گھٹیا ہونے کا ذکر ہے۔ عون ابن عبداللہ کہتے ہیں الدنیا والآخرۃ فی قلب ابن آدم ککفتئی المیزان ترجح احداہما بالاخری۔ ابن آدم کے دل میں دنیا اور آخرت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جیسے ترازو کے دو پلڑے ہیں۔ ابن آدم کے، انسان کے دل میں دنیا اور آخرت کا معاملہ ایسا ہے جیسے ترازو کے دو پلڑے ہیں، ترجح احداہما بالاخری، جب ایک جھکتا ہے تو دوسرا اوپر جاتا ہے، اور جب ایک یعنی اوپر جاتا ہے تو دوسرا جھکتا ہے۔ اگر دنیا تیرے دل میں اس کا پلڑا بھاری ہے، آخرت ہلکی ہوگی، اگر آخرت کا پلڑا بھاری ہے تو دنیا ہلکی ہوگی۔ دونوں ایک ساتھ برابر نہیں ہو سکتے، ہمیشہ اس میں ایک یا دوسرا راجح رہے گا، ایک یا دوسرا جھکا ہوا رہے گا۔ تو جو انسان دنیا کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کی عظمت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اور جو آدمی آخرت کو اہمیت دیتا ہے، دنیا کی اہمیت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم الاصفہانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما الدنیا والآخرۃ، مثال دیکھیے، انما الدنیا والآخرۃ کرجل لہ امرأتان ان ارضى احداہما اسخط الاخری۔ کہتے ہیں جامع العلوم والحکم میں ابن رجب نے اس کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہو جس کی دو بیویاں ہوں۔ دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہے اور اس کی دو بیویاں ہیں، ایک کو خوش کرے گا تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے، اگر وہ ایک کو خوش کرنے کی کوشش کریں تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ دنیا اور آخرت کا ہوتا ہے۔ جو آدمی دنیا ہی میں لگ جاتا ہے، دنیا ہی کو مزین کرنے میں لگ جاتا ہے، آخرت کا معاملہ اس سے ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کو ضرر وہ پہنچاتا ہے۔ دوسری بات حدیث میں آئی وَازْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسِ۔ دنیا میں لوگوں کے پاس جو ہے اس سے اعراض کر، اس سے اپنے دل کو دور رکھ، اس کی چاہت مت کر، اس سے زہد اختیار کر، لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اس بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، اپنی نگاہیں ان لوگوں کی طرف اٹھا کے نہیں دیکھنا جنہیں ہم نے بطور امتحان دنیا میں زیب و زینت کی چیزیں عطا کی ہیں تاکہ انہیں آزمائیں، اور انہیں اس سے متمتع کیا ہے، ان نعمتوں کو عطا کیا دنیا کی خوبصورت، دیکھنے میں ایک دم آنکھوں کو بالکل اندھا کرنے والی ایسی روشن چیزیں اور ہری بھری چیزیں، نعمتیں دنیا کی جنہیں دیکھ کر آنکھیں پھٹی رہ جائیں۔ ان لوگوں کو اور ان کی نعمتوں کی طرف مت دیکھنا۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اے نبی، آپ کے رب کا رزق زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ پچھلے قول میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے پاس جو ہے انسان اس طرف راغب رہے۔ تو دنیا میں جو لوگوں کو دیکھا، آدمی دیکھتا ہے بعض اوقات کسی کے پاس اس سے اچھی گاڑی ہے، اس سے اچھا گھر ہے، اس سے اچھے کپڑے ہیں، اس سے اچھا موبائل ہے، اس سے اچھی گھڑی ہے، اس سے اچھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور آدمی اس کو دیکھ کر بعض اوقات دل میں سوچتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین سے بعض اوقات شکایت بھی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو دیا، مجھ کو نہیں دیا، حالانکہ میں زیادہ نماز پڑھتا ہوں لیکن مجھ کو نہیں دیا، میں زیادہ روزے رکھتا ہوں، زیادہ دیندار ہوں، نہیں دیا۔
اللہ تعالیٰ فرمایا ایسے لوگوں کی طرف مت دیکھیے، انہیں امتحان کے طور پر دیا ہے، وہ انعام نہیں ہے۔ بطور انعام اگر تم کو چاہیے تو اس سے بہتر آخرت میں ہے، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا جو رزق ہے وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو دنیا میں انسان محرومی پر اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کے دل میں شکایت پیدا ہوتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف نگاہ رکھے، اللہ کی عطا پر نگاہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، اچھی طرح اس بات کو جان لے کہ مومن کا شرف، اس کا مقام، اس کی شرافت اس میں ہے کہ وہ رات میں تہجد میں قیام کرے۔ مومن کا شرف قیام اللیل ہے۔ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور اس کی عزت کے معنی قوت اور غلبے کے ہوتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ عزت کے معنی کیا ہے؟ قوت اور غلبے کے۔ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور مومن کی عزت، مومن کی طاقت، اس کی قوت، اس کا غالب ہونا سماج میں کس سے ہے؟ استغناؤہ عن الناس، لوگوں سے مستغنی ہو جانا، لوگوں کا وہ محتاج نہ رہے۔ جو محتاج ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، جو محتاج نہیں ہوتا ہے وہ عزت والا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے ہاں مومن کا شرف کیا ہے؟ رات میں قیام اللیل کرنا۔ اللہ کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی طرف سے عزت نہیں مل سکتی ہے، اکرام نہیں ہو سکتا ہے، شرف نہیں ہو سکتا ہے۔ اصل شرف یہی ہے کہ اللہ کا بندہ بن۔ دو، لوگوں کے ہاں کیا ہے؟ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، تیری قوت، تیری طاقت اس میں ہے کہ تو لوگوں کا محتاج نہ بنے۔ جیسی محتاج بنائے گا لوگ تجھ کو ذلیل کریں گے۔ تو یہ حدیث امام الحاکم نے اور اسی طرح سے امام البیہقی نے روایت کی ہے شعب الایمان میں، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 73 پر اس کو حسن کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْأَسْ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ تَعِشْ غَنِيًّا، لوگوں کے ہاتھوں میں جو نعمتیں ہیں، لوگوں کی ملکیت میں جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جا، اس کی امید مت رکھ، مایوس ہو جا اس سے۔ تَعِشْ غَنِيًّا، تو غنی ہو جائے گا، تو غنی ہو جائے گا۔ آج کے دور میں یہ ساری چیزیں اچھی نہیں سنائی دیتی ہیں کہ ایک انسان ایسا، آج تو چاہیے والا دور ہے کہ جس کے پاس سب کچھ بھی ہے اس کو اگر کوئی کہے کہ کچھ دینا چاہتا ہوں تو نہ نہیں بولے گا کبھی۔ تو یہ آج ایسا دور ہمارا ہے، اس لیے یہ باتیں بعض اوقات ایسا لگتے ہیں پرانے زمانے کی باتیں تھی، آج کے دور کے لیے نہیں ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی عزت اسی میں ہے، اس کا مقام اور اس کی عزت اسی میں ہے، اس کی قوت، اس کا غلبہ اسی میں ہے۔ اور بڑی محتاجی دل کی محتاجی ہے، بڑی ذلت اسی کو ملتی ہے جو دل سے محتاج ہوتا ہے۔ وَيْأَسْ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ تَعِشْ غَنِيًّا، لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ بھی ہے اس سے مایوس ہو جا، تو غنی بن کے جیے گا۔ مالداری یہ ہے، اصل مالدار دل کا مالدار ہے، چاہے اس کے پاس کچھ نہ ہو، اور جس کے پاس ہے لیکن اس کے دل میں چاہت ہے اور لالچ ہے، وہ مالدار نہیں، فقیر ہے۔ تو ابو محمد الابراہیمی نے کتاب الصلاح میں اس کو ذکر کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع صغیر میں 3776 پر اس کو حسن کہا ہے۔ طمع سے، لالچ سے، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس میں دھیان ڈالنے سے انسان بے عزت ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تزال کریما علی الناس ولا یزال الناس یکرمونک ما لم تطعت ما فی ایدیہم، آدمی لوگوں میں عزت والا ہوتا ہے اور کریم ہوتا ہے، شرف والا ہوتا ہے، اس کا اکرام لوگ کرتے ہیں، اور تیرا اکرام کرتے رہیں گے لوگ جب تک کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے تیرا دل اس میں اٹکا ہوا نہ رہے، تو اس کی چاہت نہ کرنے لگے، اس کی لالچ نہ کرنے لگے۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ اسْتَخَفُّوا بِكَ وَكَرِهُوا حَدِيثَكَ وَأَبْغَضُوكَ، اور جب تو لوگوں کے پاس جو کچھ چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، ان میں دل ڈالنے لگے گا، اس کی خواہش کرنے لگے گا، اس کی طمع کرنے لگے گا، وہ تجھ کو گھٹیا سمجھنے لگیں گے، تیری قدر ان کے دل سے، ان کی نگاہوں میں گھٹ جائے گی، اور تجھ کو تیری بات بھی وہ پسند نہیں کریں گے، اور تجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، تجھ سے بغض و عداوت، دشمنی کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اثر ہے دنیا کی چاہت کا، اور سلف اس کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے، اسی لیے بڑے بڑے حاکم جب ان کو عہدے دیتے نہیں لیتے، ان کے پاس یعنی ہدیے بھیجتے نہیں لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات اس سے مقصود یہ ہوتا ہے
کہ اس کو دے کر اس سے حاکم اپنی مرضی کی چیزیں کروائے۔ اس لیے بہت سارے سلف عہدے قبول نہیں کرتے تھے۔ فی نفسی ہی عہدہ قبول کرنا بری چیز نہیں ہے، اگر حاکم دے رہا ہے تو کوئی قاضی نہیں ہوگا تو فیصلے کون کرے گا؟ لیکن بعض سلف بھاگتے تھے اس سے کہ کہیں ظالم بادشاہ ہمارا استعمال نہ کرے اپنے ظلم میں، تاکہ وہ اپنی بات کو ہمارے ذریعے نافذ کرے، تو مال اور ہدیے اور اس طرح کے مقام اور عہدے قبول نہیں کرتے تھے۔ تو جب آدمی لوگوں کی چیزوں میں نیت ڈالتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت کم ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے الزہد میں اس کو روایت کیا، روایت نمبر 1511۔ زہد سے سرداری ملتی ہے، اصل سرداری یہ ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال اعرابی لأہل البصرۃ، ایک دیہاتی نے اہل بصرہ سے کہا من سید اہل هذه القریہ، اس علاقے کا سردار کون ہے؟ اس علاقے کا سردار بڑا کون ہے؟ قالوا الحسن، لوگوں نے کہا حسن بصری ہیں اس علاقے کے سردار۔ قال بما سادہم، کہا وہ سردار کیسے بن گئے ان کے؟ سنیے، کہا لوگوں نے کہا احتاج الناس الى علمہ واستغنا هو عن دنیاہم، نا پیارا جملہ ہے۔ کہا لوگ ان کے علم کے محتاج ہیں لیکن یہ ان کی دنیا کے محتاج نہیں ہیں۔ لوگ ان کے علم کے محتاج ہیں، ان کے علم سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، روایت کرتے ہیں حدیث کی، تو لوگوں کو اپنے علم سے یہ فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن لوگوں کے مال سے مستغنی ہے، لوگوں کی چیزوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے پاس جو علم ہے اس سے میں تمہیں نفع پہنچاؤں گا۔ یہ مزاج سلف کا تھا، اللہ کرے ہمارے اندر بھی یہ چیز آ جائے۔ تو جامع العلوم میں یہ بات ابن رجب رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ زہد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس سے اللہ کے ہاں بھی انسان کو مقام ملتا ہے، اور بندوں کے ہاں ذلیل، چاہے مقام کی چاہت نہ کرے، بندوں کے ہاں ذلت سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اپنی عزت بچانا بھی دین ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو دیندار ہیں۔ تو زہد یہ بہت بڑی نعمت ہے اور آدمی کو چاہیے کہ اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ زہد یہ نہیں کہ آدمی نعمتوں کو اپنے اوپر، لذتوں کو حرام کر لے۔ زہد یہ ہے کہ اپنا دل دنیا سے نہ لگائے اور اتنا زیادہ دنیا میں نہ کھو جائے کہ آخرت کو بھول کے، اللہ کو بھول کے دنیا دار بن کے دنیا سے جائے۔ زہد یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کو چھوڑے جو آخرت میں فائدہ نہیں دیتی۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 32۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ دوسروں کو تکلیف دینے کی ممانعت، دوسروں کو تکلیف نہیں دینا۔ دین میں تکلیف یا ضرر نہیں ہے۔ تکلیف کے معنی اور بھی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تکلیف جو ضرر ہوتا ہے، مضرت پہنچانا، کسی کو ہارم کرنا انگلش کے اعتبار سے، تو یہ جو ہے دین میں نہیں ہے۔ آئیے اس حدیث کو سمجھتے ہیں جو کہ بہت جامع اور قاعدہ ہے، دین میں جامع حدیث ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وغيرهما مسندا ورواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها ببعض۔ کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ ضرر ہے نہ ضرار ہے، نہ ضرر ہے نہ ضرار ہے۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ اس کے معنی ہم آگے دیکھیں گے۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اسے ابن ماجہ اور دارقطنی نے مسندن روایت کیا ہے، اور یعنی سند کے ساتھ متصل سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں عمرو بن یحییٰ اور انہوں نے اپنے والد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً روایت کیا ہے، اور اس میں صحابی نہیں ہے، یعنی صحابی کو ترک کرنا مرسل ہوتا ہے۔ فاسقط ابا سعید، جس میں ابو سعید رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے، اور اس کے کئی طرق ہیں، بعض طرق بعض کو قوت پہنچاتے ہیں۔ بلا شبہ یہ حدیث صحیح ہے، اس لیے کہ اگر مرفوع روایت ہو اور مسند ہو، صحابی کا ذکر ہو، اس طرح سے متصل ہو، اس کو ترجیح دی جائے گی ان روایت پر جو مرسل ہیں۔
امام صنعانی کہتے ہیں ضرر کے کیا معنی؟ حدیث میں ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ ضرر نہ ضرار۔ ضرر کے کیا معنی ہے اور ضرار کے کیا معنی ہے؟ حدیث اتنی چھوٹی ہے لیکن اس کے معنی وسیع ہیں، اور یہ قاعدہ ہے، علماء نے اس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ امام صنعانی فرماتے ہیں الضرر ضد النفع، ضرر جو ہے یہ نفع کا بالعکس ہے، اس کی ضد ہے۔ نفع بینیفٹ، فائدہ، اور اس کا بالعکس اس کا نقصان جس کو ہم کہتے ہیں، وہ نقصان ضرر کے معنی میں آتا ہے، کسی کو ضرر پہنچانا، نقصان پہنچانا۔ سبل السلام میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ شریعت میں لا ضرر کے معنی کیا ہے؟ ضرر نہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ صالح علی الشیخ کہتے ہیں المراد انہ لا ضرر فی الشرع، لا ضرر کائن فی الشریعہ، لا ضرر کائن فی الشریعہ۔ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ دین میں، شریعت میں ضرر نہیں۔ ہمارا دین ایسا ہے کہ جس میں ضرر نہیں ہے، دونوں اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ نمبر 1 عبادات کے معاملے میں، 2 عادات اور معاملات کے معاملے میں۔ ایک عبادات کا معاملہ، دوسرا معاملات جو لوگوں کے ڈیلنگز ہوتے ہیں، کسی میں بھی ضرر نہیں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں الضرر منتف شرعا وانتفاؤه في العبادات بأنه لم تشرع عبادة فيها ضرر بالعبد بل اذا وجد الضرر جاء التخفیف۔ کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے لا ضرر، دین میں ضرر نہیں، شریعت میں، شریعت کے احکام میں، عبادات میں ضرر نہیں، اور اگر ضرر آ بھی جائے کسی کو تو وہاں اس کے لیے تخفیف ہے، ضرر اٹھانا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے، وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اس کے لیے لازم ہے، کیونکہ نماز میں قیام رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں، وقوموا للہ قانتین۔ لیکن اگر وہ بیمار ہے اور اس کو چکر آ کے گرنے کا ڈر ہے، تو اسلام میں چونکہ ضرر نہیں ہے، عبادات میں ضرر نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے تخفیف فوراً آ جائے گی اور اس کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی سہولت مل جائے گی۔ بلا وجہ اس کو ضرر اٹھانا، نقصان اٹھانا اسلام میں نہیں ہے۔ تو معلوم ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، مثلا روزہ ہے، کوئی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تم میں سے جو مریض ہے، جو مسافر ہے یا مریض ہے، تو وہ ان روزوں کی گنتی جو چھوڑ رہا ہے وہ دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ تو بیمار ہے تو روزہ نہیں رکھے گا، کیوں؟ کیونکہ روزے سے اس کو ضرر اگر ہو سکتا ہے تو نہ رکھے۔ تو عبادات کا معاملہ کتنے سارے احکام ایسے ہیں کہ اگر کسی عبادت میں، ایک تو اولاً تو کوئی حکم اللہ نے ایسا دیا نہیں جس میں انسان کا نقصان ہو، لیکن اگر کسی وجہ سے اس میں اس کو ضرر ہو سکتا ہے اس عمل کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، تو اللہ نے اس کے لیے تخفیف بھی رکھی ہے۔ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ مجھے بواسیر کی بیماری ہے، تو نماز کا کیا؟ آپ نے کہا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر، اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر نماز پڑھو۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں ضرر اٹھانا مقصود نہیں ہے کہ تم عبادت کرو چاہے تم کو نقصان ہو، چاہے تم کو تکلیف ہو، چاہے تم کو کوئی مصیبت آ جائے اس کی وجہ سے، نہیں، بلکہ اسلام میں آسانی ہے۔ جہاں بھی اس کے لیے ضرر کی گنجائش اور اندیشہ ہے وہاں اس کے لیے آسانی فوراً آ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عبادات میں ایسا نہیں ہے۔ 2 معاملات میں بھی ضرر نہیں، یہ دونوں اعتبار سے ہے۔ کہتے ان العبد ایضا اذا نفی وجود الضرر والضرار شرعا فهم ایضا لا يجوز لهم ان يسعوا في الضرر ولا في الضرار لان هذا منفی شرعا۔ کہتے ہیں کہ جب ضرر اور ضرار کا وجود اسلام میں اور شریعت میں نہیں ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ یعنی نہ خود دوسروں کو نقصان، یعنی ضرر اور ضرار دوسروں کو نہ پہنچائے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ضرر نہیں رکھا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپسی معاملات میں کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے کہ شریعت میں اس کو نہ صرف منع کیا گیا ہے بلکہ شریعت میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہے کہ بندوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو ضرر پہنچائے۔ یہ حدیث اصل ہے اس بات کے لیے
کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے کو جان اور مال اور عزت کے سلسلے میں نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ نقصان پہنچائے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضرر اور ضرار میں فرق ہے یا دونوں ایک ہی ہیں؟ حدیث میں کیا ہے؟ لا ضرر ولا ضرار. اس کے معنی کیا ہے؟ کیا دونوں ایک ہی چیز ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں؟ اس کے کئی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں. نمبر ایک معنی یہ ہے کہ ضرر سے مراد ابتدائی طور پر نقصان پہنچانا، اور ضرار کے معنی ہے جوابی طور پر نقصان پہنچانا. تو معنی یہ ہوئے کہ نہ تم اپنی طرف سے کس کو نقصان پہنچا سکتے ہو، نہ تمہارے لیے مناسب ہے کہ اس نے اگر تمہارا کچھ نقصان کیا تو تم بھی اس کا نقصان کر دو. تو جوابی طور پر نقصان کرنا، یہ معنی علماء نے مراد لیے ہیں. اس کی کچھ خاص شکلیں ہو سکتی ہیں، ہر اعتبار سے نہیں، کیونکہ اسلام میں بدلہ لینا جائز ہے لیکن عدوان جائز نہیں ہے. ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیل فیہ اقوال احدہما انہما لفظتان بمعنی واحد. ایک بات علماء نے کہی کہ ضرر اور ضرار کے ایک ہی معنی ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، یہی معنی دونوں کے ہیں. فتکلم بہما جمیعا علی معنی التأکید. آپ نے دونوں کا ذکر اس اعتبار سے کیا کہ اس میں تاکید پیدا ہو جائے. جیسے ہم کہیں کسی کو پریشان مت کرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. تو اس طرح سے بعض اوقات تکرار کے طور پر بات کہی جاتی ہے لیکن معنی ایک ہی ہوتے ہیں، مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن کا مقصود ایک ہی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں شاید یہ مراد ہو. بعض علماء نے کہا لیکن یہ بھی معنی کہے کہ وقیل بل ہما بمعنی القتل والقتال. کہتے ہیں نہیں، بلکہ یہ بھی معنی مراد ہیں جیسے قتل اور قتال کا لفظ آتا ہے کہ قتل ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، لیکن قتال ہوتا ہے کہ وہ بھی اور یہ بھی دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو قتال باہم دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملے کے لیے آتا ہے، لیکن قتل یک طرفہ عمل کے لیے آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ضرر کأنہ قال لا يضر احد احدا ابتداء ولا يضره ان ضره وليصبر وهي مفاعلہ. کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں منع کر دی گئی کہ تم اپنی طرف سے بھی کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور اگر تم نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے کہ تم جوابی طور پر بھی اس کو نقصان نہ پہنچاؤ. یہ جوابی طور پر ضرار ہے. اور کہتے ہیں وَإِنِ انتصر فَلَا يَعْتَدِي وَنَحْوُ هَذَا كَمَا قَالَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی ظلم کا بدلہ لیتا ہے تو اس میں بھی وہ حدیں پار نہ کریں، ظلم خود نہ کر بیٹھے بدلہ لینے میں. لیکن کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. جیسے مثال کے طور پر کسی نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے تو آپ بھی جواب میں اس کو نقصان پہنچائیں خیانت کر کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا اگر کسی نے تیرے ساتھ خیانت کی ہے تو اس کے ساتھ خیانت مت کر. اگر آپ کے اس میں سے کسی نے مال میں سے خیانت کی، آپ اس کے مال میں خیانت کریں جوابی طور پر بدلہ لینے کے لیے. حدیث میں سے اس طرح کے نقصان سے منع کیا گیا ہے. الاستذکار میں ابن عبد البر نے بات کہی ہے. تو ایک معنی تو یہ ہوئے کہ ایک طرف سے نقصان یا دوسرے جوابی طور پر نقصان، یہ منع کیا گیا ہے. دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ علامہ عینی کہتے ہیں کہ وفرق بعضهم بینہما فقال الضرر ما تضر به صاحبك مما تنتفع انت به والضرار ان تضره من غیر ان تنفع نفسك. ضرر کیا ہے اور ضرار کیا ہے؟ کہتے ہیں ضرر یہ ہے کہ ایسے اس وجہ سے تو کسی کو نقصان پہنچائے کہ تیرا کچھ فائدہ ہوگا اس نقصان پہنچانے سے، یہ ضرر ہے کہ تیرا کچھ فائدہ اس کو نقصان پہنچا کے، تو یہ ضرر ہے. اس سے بھی منع کیا گیا کہ اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان مت پہنچاؤ. دوسرا یہ ہے کہ تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن پھر بھی تو نفس کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے تو اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ ضرار ہے. تو ضرر یہ ہے کہ اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان پہنچانا، اور ضرار یہ ہے کہ مثلا کوئی آدمی ہے وہ اپنے گھر میں کوئی نعت اور جو ہے اس طرح کی شعر شاعری بڑی آواز میں سن رہا ہے، یا مان لیجئے قرآن ہی سن رہا ہے، یا حدیث کا کوئی درس بڑی آواز، اونچی آواز سے سن رہا ہے، اور پاس پڑوس جو ہے وہ آرام کرنے کا وقت ہے، رات کے 3 بجے ہیں اور یہ زور سے سن رہا ہے. اس میں اس کا فائدہ ہے
اس میں اس کا فائدہ ہے. یہ اپنے فائدے کے لیے دین کی بات سن رہا ہے اور بڑا بیان سن رہا ہے, بڑے علامہ کا سن رہا ہے, لیکن لوگ سو رہے ہیں, ان کی نیند خراب کر رہا ہے. تو اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے, ٹھیک نہیں ہے. لا ضرر ولا ضرار. کوئی آدمی اس کو سننا نہیں ہے, اس کی کوئی رغبت نہیں, بیان بھی نہیں سننا, کچھ بھی نہیں سننا ہے, لگا کے رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو تکلیف دے, لوگوں کی نیند خراب کرے. یہاں نیت لوگوں کو ضرر پہنچانے کی, اپنا کوئی فائدہ نہیں, خود تو سن ہی نہیں رہا ہے لیکن آواز لگا کے رکھی ہے. یہ ضرار ہے. تو نہ ایسے فائدہ پہنچاؤ, نقصان پہنچاؤ کہ تمہارا فائدہ ہو, نہ ایسا نقصان پہنچاؤ کہ تمہاری کوئی رغبت نہیں ہے, نہ تمہارا نقصان ہے نہ فائدہ, اور تم لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نقصان پہنچاؤ. تو یہ جو چیز ہیں, یہ دونوں چیزیں الگ الگ مراد ہیں, اور یہ عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے کہی, اور بہت سارے علماء نے اسی کو راجح قرار دیا ہے. ایک اور معنی علماء نے ذکر کیے ہیں, وہ کیا ہیں؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الضرر يحصل بدون قصد والمضارة بقصد ولهذا جاءت بصيغة المفاعلة. کہتے ہیں کہ ضرر, لا ضرر ولا ضرار کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں ضرر یہ ہے کہ بلا قصد انسان بغیر نیت کے کسی کو نقصان پہنچا دے, اور ضرار یہ ہے کہ وہ نیت کے ساتھ اس کو نقصان پہنچائے. جیسے مثال کے طور پر, یعنی آپ نے جو ہے کوئی مشین آن کی اور اس کی آواز ہو رہی ہے, اور آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ کسی کو نقصان آپ پہنچائے, لیکن پڑوسی کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے. یا آپ کے گھر کا پانی جو ہے وہ رس کے دوسرے کے گھر پر جا کے گر رہا ہے اور اس کے گھر پہ پریشانی ہو رہی ہے. آپ کی اس میں کوئی نیت نہیں تھی, لیکن اس کو آپ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. تو ایسا ضرر نہیں ہونا چاہیے. یعنی جیسے ہی آپ کو معلوم ہو کہ میری وجہ سے اس کو نقصان ہو رہا ہے, آپ کو اس کو روکنا پڑے گا. تو یہ ضرر ہے, آپ کی نیت نہیں تھی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری تو کوئی نیت نہیں تھی, اب میں نے کر دیا, اب کیا کروں؟ نہیں, جیسے ہی معلوم ہو ضرر نہیں, آپ کو اس کو ضرر نہیں پہنچانا ہے, چاہے پہلے آپ کی نیت نہ رہی ہو. تو لا ضرر ولا ضرار, اور یہ کہ آپ نیت پہنچا کے اس طرح سے اپنا پرنالہ بنائیں کہ اس کے دروازے پہ ہی آپ کا پانی گر رہا ہے, اور آتے جاتے بارش کے موسم میں جو ہے وہ ہمیشہ بھیگ کے گھر میں داخل ہوتا ہے. تو آپ یعنی اس طرح سے آپ نے کیا, مجھے کیا لینا دینا, گرے تو گرے, میرے پاس اتنی جگہ ہے. اس طرح کا آپ معاملہ کریں کہ دوسرے کو آپ چاہ کے نقصان پہنچائے, خاص طور سے دشمنی سے. تو کہا کہ اس میں قصد ہے تو یہ ضرار ہے. تو نہ بلا نیت نقصان پہنچانا ہے اور نہ نیت کے ساتھ. آدمی کہے گا کہ بلا نیت تو پھر گناہ کہاں سے ہوا؟ کہا کہ یہاں مقصود یہ ہے کہ بلا نیت اگر آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا علم ہونے کے بعد آپ کو اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. آپ اس کو اس کی اصل پر باقی نہیں رکھ سکتے کہ پہلے کر دیا تھا اب کیا کروں. نہیں, آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی وجہ سے چاہے وہ بلا ارادہ تھا اس کو نقصان ہو رہا ہے. تو یہ بات یہاں پر شیخ عثیمین نے کہی ہے. تو یہ تین معنی علماء نے کہی ہیں. حدیث ضرار سے متعلق بعض امور کیا ہیں؟ لا ضرر ولا ضرار کے تقاضے کیا ہیں؟ شیخ ابن عثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي أَبْوَابٍ كَثِيرَةٍ. کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ ایک بہت بڑا اصول ہم کو دیتی ہے کئی ابواب میں. وَلَا سِيَمَا فِي الْمُعَامَلَاتِ, خصوصاً معاملات کے باب میں. كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالرَّهْنِ وَالْإِرْتِهَانِ, جیسے یعنی خرید و فروخت ہو یا کسی کے پاس چیز گروی رکھتے ہیں اس کے پاس, تو ان تمام معاملات میں. وَكَذَلِكَ فِي الْأَنْكِحَةِ يُضَارُ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ أَوْ هِيَ تُضَارُ زَوْجَهَا. جیسے کہتے ہیں کہ نکاح کے باب میں بھی حدیث آتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نقصان پہنچائے یا بیوی اپنے شوہر کو نقصان پہنچائے. وَكَذَلِكَ فِي الْوَصَايَا یوسی الرجل وصیتاً یضر بها الورثہ. اسی طرح سے یہ وصیت کے باب میں حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی وصیت کرتے وقت میں جو جن کے لیے وصیت کر رہا ہے ورثاء کے لیے نقصان پہنچانے کی وصیت کر جائے. فالقاعدۃ, یہ یاد رکھیں, فالقاعدۃ متى ثبت الضرر وجب رفعه. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے, قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی ضرر ثابت ہو جائے کہ ضرر ہو رہا ہے اس ضرر کا ہٹانا واجب ہو جاتا ہے. اگر معلوم ہو جائے کہ ضرر ہے فلاں چیز میں, اس کا ہٹانا واجب ہو جاتا ہے. وَمَتَى ثَبَتَ الْإِضْرَارَ وَجَبَ رَفْعُهُ
مع عقوبت قاصدی الاضرار، کہتے ہیں اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ جان بوجھ کے کوئی آدمی نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر اس نقصان کو، تکلیف کو ہٹانا واجب ہو جاتا ہے، مزید یہ کہ نقصان پہنچانے والے کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ تو یہ شیخ عثیمین نے بات کہی کہ مقصود اس حدیث کا کیا ہے کہ ہمارا دین ایسا ہے جس میں کسی کے لیے دوسرے کو نقصان اور تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، اور اگر چاہے وہ جانے میں انجانے میں ہو، اگر معلوم ہو جائے تو اس کی بھرپائی اور اس کا ہٹانا یہ واجب ہو جاتا ہے، کوئی کسی کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچائے۔ ضرار کی ایک مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب تم اپنی بیویوں کو، عورتوں کو طلاق دو تو جب وہ اپنی عدت کے مکمل ہونے کے قریب پہنچ جائیں، علماء نے یہی بات شنقیطی وغیرہ نے تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے، اور بھی علماء نے، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہ نہیں کہ اپنی عدت پوری کر لیں، عدت پوری ہو جائے تو پھر تو اختیار نہیں ہے، لیکن عدت پوری ہونے کے قریب پہنچ جائیں کہ اب قریب ہو سکتی ہے، عدت مکمل ہو جائے گی طلاق والی، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اپنی بیوی کو چاہے تو روک لو بہتر طریقے سے رجوع کر کے، یا پھر عدت پوری کر کے ہونے دے کر اس کو یعنی بدا کر دو، یعنی اس سے دور ہو جاؤ۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور دیکھو اپنی بیویوں کو انہیں نقصان اور تکلیف پہنچانے کی نیت سے سرکشی کرتے ہوئے انہیں پھر روک کے نہ رکھو اپنے پاس۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو کوئی ایسا کرے گا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی گناہ کیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 231، یہاں پر لفظ کیا آیا ہے؟ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، طلاق دینے کے بعد بیوی کو روک کے مت رکھو، صرف اس وجہ سے کہ تم اس کو نقصان پہنچاؤ سرکشی کی نیت سے۔ تو یہاں پر ضرار کا لفظ جو حدیث میں آیا یہاں پہ بھی آیا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال ابن عباس ومجاہد ومسروق والحسن وقتادہ والضحاک والربیع ومقاتل ابن حیان وغیر واحد، اتنے سارے سلف ہیں، ابن عباس، مجاہد، مسروق، حسن بصری، قتادہ، ضحاک، ربیع اور مقاتل ابن حیان اور دیگر علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات کہی ہے کہ کان الرجل یطلق، پہلے کا حال کیا تھا؟ کان الرجل یطلق المرأة، ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا، فاذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا، جب عدت پوری ہونے کا وقت قریب آ جاتا رجوع کر لیتا ہے۔ لئلا تذهب الى غیرہ، نیت کیا ہوتی تھی اس کو رجوع کرنے میں؟ اس بیوی میں کوئی رغبت نہیں ہوتی تھی، لیکن نیت یہ ہوتی تھی کہ وہ کسی اور کی بیوی نہ بن سکے، اس کو کسی اور کے پاس جانے سے روکنے کے لیے وہ پھر سے رجوع کر لیتا تھا۔ ثم یطلقها فتعتد، پھر اسے طلاق دیتا تھا اور پھر عدت پوری کرنے کے لیے بولتا تھا تاکہ وہ عدت پوری کرے۔ فاذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، پھر جب عدت پوری ہونے کا وقت قریب آتا پھر طلاق دے دیتا، اور اس طرح سے تاکہ اس کی عدت لمبی لمبی ہوتی چلی جائے۔ فنہاہم اللہ عن ذلک وتوعدہم علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا اور اس پر وعید بیان کی اور فرمایا ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، ای بمخالفتہ امر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی ایسا کرے گا اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، یعنی اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے وہ ظالم بن گیا، اپنے اوپر ظلم کیا، عذاب کا حقدار اپنے آپ کو بنا لیا۔ ابن کثیر نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے زمانے میں بھی، اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا ذکر اس طرح سے آیا ہے کہ پہلے لوگ ایسا کرتے تھے، بیوی کو طلاق دیتے، عدت پوری کرنے بولتے، عدت قریب ختم ہونے کے آ جاتی، رجوع کر لیتے، 9 مرتبہ ایسا ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو 3 کی قید رکھی کہ 3 مرتبہ ہونے کے بعد اب بیوی یعنی اس کو رجوع کا حق نہیں رہے گا۔ تو یہاں پر پہلے لوگوں کا یعنی یہ حال تھا کہ وہ کئی طلاق دیتے چلے جاتے تھے اور نہ بیوی سے واقعی نکاح کا رشتہ رکھتے نہ اسے طلاق دیتے، وہ اسی طرح سے پھنسی رہ جاتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا،
سرکشی کرتے ہوئے، بیویوں کے اوپر سرکشی کرنے کے لیے تم اپنے بیویوں کو یوں ہی روک کر مت رکھو انہیں نقصان پہنچاتے ہوئے۔ تو یہ بات یہاں پر آج بھی بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیے، کہتے ہیں نہ طلاق دوں گا اور نہ بیوی کی طرح رکھوں گا، بس روک کے آدمی رکھتا ہے اس کو، بیوی کو، تاکہ اسے ستاتا رہے۔ طلاق اس کی بیوی میں کوئی رغبت نہیں، لیکن اپنے نکاح میں صرف اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ خوشحال زندگی طلاق کے بعد کسی اور سے نکاح کر کے نہ پا سکے، بس اس وجہ سے روک کے رکھتا ہے، ستانے کے لیے اس سے منع کیا گیا۔ تو اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس میں نیت کیا ہے؟ اس کو نقصان پہنچانے کی، اس کو تکلیف دینے کی، اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ضار اللہ بہ، جو آدمی دوسروں کو ضرر پہنچائے اللہ اس کو ضرر پہنچائے، ومن شاق اللہ علیہ، جو لوگوں کے لیے مشقت پیدا کر دے اللہ تعالیٰ اس پر مشقت کو ڈال دے۔ تو جو لوگوں کو نقصان اور تکلیف پہنچائے آپ نے بد دعا کی اس کے لیے، اور جو لوگوں کے لیے تنگی پیدا کرے اللہ اس کے لیے تنگی پیدا کر دے، آپ نے اس کے لیے بد دعا کی۔ معلوم ہے کہ اسلام میں ضرر اور لوگوں کے لیے مشقت پیدا کر دینا، تنگی پیدا کر دینا یہ منع ہے، بلکہ لوگوں کے لیے آسانی اور لوگوں کے لیے نفع والا مسلمان کو بننا چاہیے۔ خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو، ضرر پہنچانے والا نہیں۔ تو اس حدیث کو امام احمد اور اصحاب السنن نے روایت کیا ہے۔ حدیث ضرار کی اہمیت کیا ہے؟ اس تعلق سے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا الحدیث یعتبر قاعدۃ من قواعد الشریعہ، یہ حدیث دین میں شریعت کے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے، وَهِيَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ لَا تُقِرُّ الضَّرَرَ وَتُنْكِرُ الْإِضْرَارَ أَشَدَّ وَأَشَدَّ، کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایک بہت بڑا قاعدہ ہے شریعت میں، اور یہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہماری شریعت ضرر پر راضی نہیں ہوتی، ضرر پر اقرار نہیں کرتی، کہ ضرر کوئی کسی کو پہنچائے شریعت میں اس پر اقرار نہیں ہے، نو، شریعت میں نہیں ہے ایسا، کسی کے لیے گنجائش نہیں اس بات کی۔ اور وَتُنْكِرُ الْإِضْرَارَ أَشَدَّ وَأَشَدَّ، اور شریعت میں اضرار تو اور زیادہ سختی سے یعنی منع ہے، کسی کو بے جا نقصان پہنچانا یہ بھی اسلام میں منع ہے۔ اس میں ایک استثناء ہے، وہ یہ کہ کوئی کہے پھر اسلامی سزا جو ہے اس میں بھی تو ضرر ہے، چاہے وہ زنا کے کوڑے ہوں یا اسی طرح سے چور کا ہاتھ کاٹنا ہو، تو یہ وہ ضرر نہیں ہے جو برا ہے، کیونکہ اس میں قصد بندے کی طرف سے ہے۔ لیکن شریعت کے جو معاملہ، جو ضرر اور ضرار کی جو حدیث ہے اس میں بندے کی نیت ہوتی ہے، لیکن یہاں جو یعنی سزائیں شریعت کی ہیں اس میں اللہ کا حکم ہے، اس میں بندے کو اختیار نہیں ہے، اس میں بندے کی اپنی طرف سے کوئی چاہت، بلکہ یہاں پر اللہ کے حکم کا نفاذ ہے۔ تو اگر چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو کوئی کہے کہ یہ بھی تو ضرر ہے، چھوڑ دو، مت کرو، اس پر رحم کھاتے ہوئے نہیں، جب کیس جب آ جائے گا کورٹ میں تو پھر اس کی سزا ہوگی۔ ہاں بہت سارے معاملات میں حقدار اپنا حق چھوڑ دیں، ورثہ اگر دیت قبول کر لیں یا یوں ہی معاف کر دیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شریعت کا نفاذ سزاؤں کے سلسلے میں ہو کر رہے گا، اور جو آدمی اس کو نافذ کر رہا ہے، جو جلاد ہے، جو ہاتھ کاٹتا ہے یا جو بھی سزا کوڑے برساتا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھیے یہ ضرر پہنچا رہا ہے گناہ گار ہوگا، نہیں، وہ شریعت کا نفاذ کر رہا ہے، تو اس کا ضرر پہنچانا یہ یا اس کو تکلیف دینا، مجرم کو سزا نافذ کرنا اس پر، یہ اس حدیث کے حکم میں نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ حکم مستقل الگ ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہم نے دیکھی جس میں ضرر اور ضرار کا قاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اب ہم تیسری حدیث شروع کرتے ہیں، چونکہ وقت ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے تاکہ ہمارے مواد مکمل ہوتا چلا جائے۔ حدیث نمبر 33، آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اگر وقت ہے تو ہم مکمل کر سکتے، ورنہ ہم درس کو ختم، میں سمجھتا ہوں اس کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ اگلی بات ہم اگلے درس میں مکمل کریں، لیکن اس حدیث کو بیان کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ آگے جو حدیث نمبر 33 ہے یہ بندوں کے حقوق کے سلسلے میں ہے اور کسی دعوے کے ثابت کرنے کے سلسلے میں ہے۔ اس کا عنوان ہے حقوق کے سلسلے میں
دعوے کے ساتھ دلیل بھی ضروری ہے، مجرد دعویٰ کافی نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انکر، حدیث حسن رواہ البیہقی وغیرہ وہکذا وبعضہ فی الصحیحین۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو ان کے دعووں کی بنیاد پر چیزیں دے دی جاتی، حق دے دیے جاتے، تو لوگ دوسروں کے مال اور خون کے بارے میں دعوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے گا اس کے ذمے دلیل پیش کرنا ہے، اور جو انکار کریں اس کے لیے قسم کھانا ہے، یمین ہے۔ جو کسی کے دعوے کے بعد اس کو جھٹلائے، اس کے دعوے کا انکار کرے، تو اس کے لیے چاہیے کہ اگر اس کے پاس دلیل نہ ہو تو پھر یہ قسم کھائے اور اپنی اس کی بات کا انکار کر دے۔ تو یہ اسلام کا طریقہ ہے کسی چیز کے ثابت کرنے کے تعلق سے حقوق کے معاملات میں۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو بس دعوے کرنے کی بنیاد پر حق دے دیا جاتا، ان کی بات کو مان کر نافذ کر دیا جاتا، معاملات کو قاضی فیصلہ دے دیتا، تو لدع رجال اموال قوم ودماءہم، تو لوگ دوسروں کے مال اور خون کے بارے میں دعوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی اس نے میرا مال چھینا ہے، مجھے واپس دلا دو، یا اس نے ہمارے فلاں رشتہ دار کو قتل کیا ہے، اس کو سزا دے دو، قصاص کے طور پر اس کو بھی قتل کرو۔ تو لوگ اس طرح سے دعوے کرنے لگ جاتے ہیں، الزامات لوگوں پر لگانے لگتے ہیں۔ اگر یوں ہی الزام لگانا اس کی گنجائش ہوتی ہے اور اس کا نفاذ ہوتا تو، لیکن بات یہ ہے کہ اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی پر الزام لگاتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے اپنے حق کا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی دلیل پیش کرے کہ واقعی میرا حق اس پر نکلتا ہے، چاہے مال میں ہو یا جان میں ہو۔ اور اگر وہ دعویٰ پیش نہ کر سکے تو پھر جس پر اس نے دعویٰ کیا ہے، جس پر الزام لگایا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قسم کھا کر اس کا انکار کرے۔ اس حدیث کو امام البیہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور اس کے بعض حصہ صحیحین میں بھی موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، مزید انشاءاللہ ہم اس حدیث کی تفصیل اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔